الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، رمضان مبارک کے لیے ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد رمضان مبارک جس کی عظمت، جس کی بڑائی، جس کی کبریائی ہم جتنا بھی کہیں گے، انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا تو ہم ہمیشہ علماء کرام کی بیانوں سے، ان کی تقریروں سے، کتاب و سنت کی باتیں سنتے رہیں گے، عمل کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے کہا یہ اللہ کی نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تاکہ ان کی گنتیوں کو پوری کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکبیریں بلند کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر جو اللہ نے ہمیں رمضان مبارک عطا فرمایا، جس میں ہمارے نیکیوں کی بوچھار ہوتی ہے۔ نیکیوں کو اللہ نے فرمایا من کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ہر نیکی کا اجر مقرر ہے سوائے صوم کے، فإنہ لی وانا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں ہی اپنے دست خاص سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا بندے کو۔ اور ہر عمل کا بدلہ من کتنا ہے؟ 10 گنا ہے، الی 700 ضعف، 10 سے لے کر 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا رمضان میں۔ اور یہ بندے کی اخلاص، للہیت اور اس کی محنت اور اجتہاد پر مشتمل ہے۔ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی بخشا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک نصیب فرمائے، رمضان میں عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی اسلامی ممالک ہوں یا ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر تاجروں نے اپنے دکانوں کو بھر دیا ہے سامان سے، اور آفر لگایا ہے رمضان کا کہ تاکہ بزنس زیادہ سے زیادہ کریں اور لوگوں کا مال اپنے تجوریوں میں بھر لیں، کیونکہ یہ موقع ہے انسانوں کو مال سمیٹنے کا۔ تو ہر بزنس مین، کپڑے والا ہو، خیاط ہو، ٹیلر ہوں، یا ایک ہر قسم کے مالس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے یہاں دیکھیں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ ان کی دکانیں بھری ہوئی ہیں، بولے رمضان 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 میں بزنس کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ صرف دنیا دار لوگوں کا ہے معاملہ، انسانوں میں ان ایمان والوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس کورونا کی بیماری سے، موت سے بچا کر رمضان نصیب فرمایا۔ آئیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضرت ابو بکرہ نفیع ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے معاشرے میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سوال کیا تھا؟ خیر الناس۔ اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، عمل صالح اچھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث حضرت نفیع ابن الحارث ابو بکرہ نے روایت کی، ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا، صحیح لغیرہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے ترمذی میں، جس کو حضرت ابو صفوان عبداللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا عمل اچھا ہو اور عمر لمبی ہو، یعنی عمل صالح کرنے والا انسان ہو۔ تو اس حدیث سے اور اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت ابو صفوان عبداللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھوٹے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ ان کے والد اور ان کی والدہ اور ان کے بھائی اور بہن سارا خاندان مسلمان ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جا کے شام میں رہ گئے تھے، اور ملک شام میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی 96 ہجری میں یہ حضرت عبداللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ حضرت ابو بکرہ کی حدیث میں فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو عمر لمبی ہو اور عمل اس کا خراب ہو۔ تو انسان زندگی میں عمل کرنے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے کیوں پیدا فرمایا ہم کو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ نے کیا فرمایا؟ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین،
آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اور فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا, مشین ختم ہو گیا آپ کا, تو آپ کے مشین ختم ہونے کے بعد میں اللہ نے کہا اب کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرو, استغفار کرو, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, اور اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے, توبہ کرتے رہو. تو دوستو, رمضان مبارک اللہ نے جن کو نصیب فرمایا یہ خوش نصیب انسان ہیں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک نصیب فرمائے. اور رمضان یہ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کے اعمال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بکثرت السجود, کہ جناب کثرت سجدے کی عادت ڈالو, کیونکہ کثرت سجود سے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. اور جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب حالت سجدے میں ہوتا ہے, تو اس لیے کثرت سے دعا کرو سجدے میں. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, حضرت ربیعہ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا اللہ کے رسول سے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مانگنا ہے مانگو, تو آپ نے فرمایا مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے رسول دنیا میں تو آپ کا صحبت موجود ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی میں آپ کی صحبت میں رہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود, تو میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو. اعنی علی نفسک بکثرت السجود, تو کثرت سجدوں کے ذریعے اپنی میری مدد کرو تو تمہاری سفارش کروں گا, تم میرے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہو. اور جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لمبی کرنا چاہتا ہے, جینا چاہتا ہے, تو من احب ان یبسط فی رزقہ, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو, اور وینسى له فی اثرہ, اور اس کی عمر لمبی ہو, فلیصل رحمہ, تو اپنے زندگی میں کثرت کے ساتھ میں صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے, غمخواری کرنے کا مہینہ آ رہا ہے, دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا, دوسروں کی مدد کرنے کا, تعاون کرنے کا, یہ مبارک مہینہ جس کو نصیب ہو جائے دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں بہت سارے لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہمیں رمضان مبارک نصیب فرمایا. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو مبارک رمضان کی تمام رحمتیں, برکتیں, بھلائیاں اور مغفرتیں سب نصیب فرمائے, اور کثرت عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اور ایمان, عقیدہ توحید اور اعتقاد صحیح ہو, اور عمل صالح ہو. اور یہ قرآن کا مہینہ, جنت کا مہینہ, روزے کا مہینہ, اور اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے تیاری کریں. لوگ صرف زبان سے تیاری نہیں کر رہے بلکہ اپنے سامان کو گوڈان میں بھر کے رکھا ہے. تو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری میں بہت زیادہ روزے رکھا تاکہ رمضان کا عبادت کرنا آسان ہو جائے اور روزے ہمیں محسوس نہ ہو. تو ہم نے کیا عبادتیں کی, ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ دوستو اور بھائیو, آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ دو شخص جو ایک ساتھ اس ایمان قبول کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور ایمان قبول کرنے کے بعد میں دونوں میں سے ایک تو بڑا مجتہد آدمی تھا, عبادت بڑی کثرت کے ساتھ کرتا تھا, مگر اس کا ایک ساتھی جو دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا جو بڑا عبادت گزار اور مجتہد تھا, اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اس کے بعد ایک سال تک دوسرا اس کا ساتھی جو ایک ساتھ مسلمان ہوا تھا وہ ایک سال کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے. تو حضرت طلحہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کا دروازے پہ کھڑے ہیں, تو جنت کے دروازے سے ایک آدمی آیا ہے باہر, آ کر کہنے لگا کہ وہ جو ایک سال کے بعد انتقال کیا تھا دو ساتھیوں میں سے, اس کو دو ساتھیوں میں سے جو آخر میں ایک سال کے بعد جو انتقال ہوا طبیعی موت مرا, اس کو پکڑ کے جنت میں لے گیا. پھر واپس آیا, پھر دروازہ کھولا, اس کے بعد پھر اس شہید کو لے گیا, اور جو پہلے ایک سال پہلے اس کی شہادت ہوئی تھی بعد میں اس کو لے گیا. اور اس کے بعد پھر آیا, آنے کے بعد حضرت طلحہ جب بولے میں بھی چلنا ہے, اس آدمی نے کہا تم واپس جاؤ, ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے. صبح میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ خواب بتایا, سب لوگ تعجب کرنے لگے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم تعجب کرتے ہو
اس آدمی پر جو 1 سال کے بعد انتقال کیا اور شہید سے پہلے جنت میں گیا، کیا اس نے 1 سال کی عبادتیں نہیں کی ہیں؟ اور بولے ہاں۔ بولے نمازیں نہیں پڑھی؟ بولے ہاں۔ تو ظاہر بات ہے نمازوں کا ذکر فرمایا تو نمازوں میں کثرت سجود ہوتا ہے، جس سے درجے بلند ہوتے ہیں، کثرت عبادت ہوتی ہے، قیام، رکوع، سجود اور اسی طرح اذکار، ہر قسم کی عبادت نماز میں اللہ نے رکھی ہے۔ اور فرمایا کیا اس نے رمضان کو نہیں پایا؟ بولے ہاں رمضان بھی اس کو ملا۔ بولے رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور عبادتیں اس کے درجات کو اتنا بلند کر دیے کہ وہ شہید سے بھی آگے نکل گیا۔ گویا شہید سے بھی آگے درجہ مل جاتا ہے انسان کا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل زیادہ ہو، عمل کثرت کے ساتھ کرے۔ آج وقت ہے کورونا کا، مہاماری کا، اور یہ مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، پلٹ پلٹ کر آ رہی ہیں، مگر خواب غفلت سے مسلمان توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حرام کاریوں سے، دھوکہ دہی سے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے اور لوگوں کو چیٹنگ کرنے، دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہا ہے، اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا اس نے اپنی مزاج بنا لیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تو آسمانی عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے، دوسرا دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ظالم حکمرانوں کا عذاب موجود ہے، مگر پھر بھی مسلمان کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ تو کہاں جا کے یہ لوگ اصلاح پائیں گے؟ دوستو آج ہم رمضان مبارک آ گیا ہے، ابھی سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین رمضان کی رحمتوں سے اور رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کی تمام برکتیں، رحمتیں اور اس کی مغفرتیں اللہ تعالی ہمیں ہمارے حالات کو بدل دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یہ جو مسلمان ہیں دوستو، مذہب و ملت، جماعت و مسلک اور علماء اور مفتیان دین کے پیچھے بھاگے نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ کے پیچھے بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو صحابہ کرام نے بلا کم و کاست اپنے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے ان کے بعد والوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین راستہ میرا، میرے بعد میرے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور والذین السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سابقین الاولین، صحابہ، تابعین، مہاجرین، انصار کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ تو دوستو جو کرنا ہے، جو عبادت کرنی ہے، آپ رسول اللہ میں دیکھیں، صحابہ میں دیکھیں، تابعین میں دیکھیں، اور صحیح حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔